السلام علیکم۔ عام طور پر ہماری زندگی میں مسائل جب آتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ بڑا فطری رد عمل ہے، اس لیے کہ انسان اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی چیز ان کا ذہنی سکون غارت کرے، ان کو ڈسٹرب کرے، جسمانی، مالی یا ذہنی طور پر ان کو کسی نوعیت کے مسئلے میں مبتلا کرے۔ تو انسان ہمیشہ مسائل سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن جس دنیا میں ہم موجود ہیں، جس دنیا میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہاں اللہ کی اسکیم یہ ہے، جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، کہ ہم تمہیں اچھے برے حالات سے آزماتے ہیں اور جانچتے ہیں، اور تمہیں لوٹ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ تو یہ جو اچھے برے حالات کا ایک سلسلہ ہے، اس میں ایک بات اگر سمجھ لی جائے تو انسان کے لیے اپنے مسائل کو فیس کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ وہ اس حقیقت کا ادراک ہے کہ جس وقت ہم مشکل میں ہوتے ہیں، اس وقت اس دنیا کے پہلو سے یقیناً ہم کوئی کمفرٹیبل نہیں ہوتے۔ ہم مشکل میں ہیں، ہم پریشانی میں ہیں، ہم ڈسٹرب ہیں، ہمیں جان کا نقصان یا جان کا آزار، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی دکھ پہنچا ہے، مالی طور پر کسی مشکل کا ہمیں سامنا ہے، کسی تنگی کا ہمیں سامنا ہے، کوئی سٹریس ہے، کوئی پریشر ہے، کوئی ٹینشن ہے جسے ہم فیس کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہماری دنیا کے لیے تو بڑی نقصان دہ ہیں، لیکن اگر انسان پر خدا کی اسکیم واضح رہے کہ اصل جینا آخرت کا جینا ہے، تو پھر یہ جان لینا چاہیے کہ مشکل حالات اصل میں بہترین حالات ہوتے ہیں۔ آخرت کے پہلو سے مشکل حالات بہترین حالات ہوتے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بالعموم انسان دور رہتا ہے۔ شرط یہ کہ مایوس نہ ہو۔ اگر آدمی مایوس ہو جائے ان حالات میں تو پھر وہ نافرمانی کرتا ہے، اور بڑی نافرمانی کرتا ہے۔ تو مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ مشکل کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم گناہ سے دور رہتے ہیں، اور خدا سے ہماری عام طور پر قربت ہو جاتی ہے۔ ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں، دعا کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ نیکی کا اہتمام کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو خدا سے بھی ہم قریب ہو جاتے ہیں۔ اس پہلو سے کہ نافرمانی نہیں کرتے، اور اس پہلو سے کہ اس کی فرما برداری میں لگتے ہیں، اور اس پہلو سے بھی کہ یہ جو مشکلات ہیں ان کا اجر اللہ تعالیٰ بے حد و حساب دیتے ہیں۔ تو کئی پہلوؤں سے مشکلات یعنی اصل میں آخرت کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ سمجھے زندگی کا بہترین پیریڈ ہوتی ہے۔ اور ایک بات اس میں اور سمجھ لی جائے تو اس دنیا کے پہلو سے بھی مشکلات کو فیس کرنا مشکل نہیں رہتا، اور وہ یہ کہ مشکلات زندگی میں کم تر آتی ہیں۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہے زندگی میں، اگر آپ کبھی کیلکولیٹ کریں وقت کے لحاظ سے بھی، اور نعمتوں اور مشکلات کی تعداد کے اعتبار سے بھی، اور ان کی انٹینسٹی کے اعتبار سے بھی، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ نعمتیں ہر حال میں زیادہ ہوتی ہیں، زیادہ دیر تک رہتی ہیں، اور زیادہ بہتر اور زیادہ بڑھتر ہوتی ہیں۔ زندگی کی نعمت عام طور پہ جب تک زندہ ہیں ہمیں حاصل رہتی ہے۔ مالی تنگی کے موقع پہ سوچنا چاہیے کہ صحت کی نعمت الحمدللہ حاصل ہے۔ گھر میں کوئی بیماری آئے تو سوچنا چاہیے کہ ہم تو خود تو ٹھیک ہیں، یہ معاملہ اگر ریورس ہو جائے تو بہت سنگین ہو سکتا ہے۔ اور ہماری ایک محاورہ ہے مالی تنگی کے موقع پہ لوگ بیان کرتے ہیں، مالی مشکل کے موقع پہ، کہ خوش نصیب کے مال پہ اور بد نصیب کی جان پہ۔ تو یہ چیز بھی آدمی کو بڑا حوصلہ دیتی ہے۔ تو آدمی کا اگر زاویہ نظر درست ہو تو انسان مشکل کو بھی مشکل نہیں سمجھتا، اور اس میں بڑا اچھا طریقہ یہ ہے کہ جس وقت مشکل ہو، پریشانی ہو، آدمی اپنی نعمتوں کو گننا شروع کر دے، اور یہ سوچے کہ ان کے بغیر جینا کتنا مشکل ہو جائے گا۔ تو حیرت انگیز طور پر انسان کی نفسیات پہ بڑے مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ دل پہ جو غم کے بادل ہوتے ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں جب آپ گننا شروع کرتے ہیں، ارے یہ نعمت بھی، یہ نعمت بھی، یہ نعمت بھی، سب کچھ تو موجود ہے، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو گئی ہے۔ تو اس پہلو سے ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہوگی اور آخرت میں بھی خیر ہوگی۔